بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو ود مسٹر ہاشمی، جس میں ہم آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے جنت کے پتے کی خوشبو مشہور ناول ہے، جس کی قسط نمبر 3 اور پارٹ 2 آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم ناول کی طرف اور پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے گا۔ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں؟ کیا پاکستان میں انٹرنیٹ ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کی خلا کے بارے میں نہ سوچا۔ اگر میں اس دن جہاں کو ایک ترک لڑکی کو ڈراپ کرتے ہوئے نہ دیکھتا جب میں فلائٹ لینے سے پہلے سبین کو ملنے گیا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی علامان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور اسی کا پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر سکندر شاہ احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر اس کے برعکس نکلا تو جہاں بھی سکندر کے برعکس ہوگا اور ایک اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں، وہ اس مغرور آدمی کا مغرور باپ کا مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ نہ سبین کو یاد ہے نہ جہاں کو۔ سبین تو ذکر ہی نہیں کرتی۔ کیا میں زبردستی اس کو ان کے گھر بھیج دوں؟ خیر، کل میں آپ کو ولی سے ملواؤں گا۔ اب مجھے کوئی بھی رشتہ اچھا لگا تو میں ہاں کر دوں گا۔ اور اب مزید سننے کی اس میں تاب نہیں تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے وہاں سے ہٹ گئی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزاں شیشے میں دیکھ کر اپنا ٹیکا سیٹ کر رہی تھی۔ فاطمہ بیگم اس کو پکارتے ہوئے وہاں آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ایک ناقابل فہم سا شور مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا۔ سب باہر جانے کی جلدی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھ رہی تھی جو ٹھیک ہو نہیں رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے روبی لٹک رہا تھا، جو بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکا ٹھیک کرنے کے چکر میں اس کی کلائی میں پڑی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی رمق دیکھ کر وہ چونکہ نفیس سی سلکی ساڑی اور گلے میں ڈائمنڈ پہنے وہ خاصی پروقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا۔ دل بہت زور سے دھڑکا۔ کدھر ہیں ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ گیٹ کے ساتھ سلمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک خوبرو لڑکا بھی تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ سامنے سوٹ میں ملبوس ایک آدمی اور ایک پروقار خاتون کھڑی تھیں۔ وہ دونوں چٹکیوں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ان لوگوں کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے، میری بیٹی۔ سلمان صاحب نے اس کو شانوں سے تھام کر بتایا۔ السلام علیکم، اس نے سر جھکاتے مدھم سی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ وہ تینوں بہت دلچسپی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے ڈل گولڈن لہنگا اور کامدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بلاؤز کی بازو آدھی سے بھی چھوٹی تھیں اور ان سے نکلنے والے دودھیا سفید بازو سنہرے موتیوں کی شو میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کر کے کمر پر رکھے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں میں تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سے سنگار سے بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز نگاہیں اٹھائیں۔ وہ تینوں بہت ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں یوسف لغاری، یہ مہناز بھابی ہیں اور یہ ہیں مہناز بھابی اور یہ ان کے بیٹے ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا آ رکا، آنکھوں میں نمکین پانی بھر آیا جس کو اس نے اندر ہی اندر اتار لیا۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں۔ نائس ٹو میٹ یو۔ میں پھولوں کی پتیاں ادھر رکھ کر آئی ہوں۔ سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں ہاں تم جو انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے ہنسکی سے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ معذرت خانہ انداز میں وہاں سے ہٹ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیاں لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا ہوا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتی کی لڑیوں سے ہر کونا سجا ہوا تھا۔ روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی۔ تقریب سیگریگیٹڈ تھی، مرد الگ عورتیں الگ، مگر عورتوں والی سائڈ پر مردوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا ہوا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا۔ ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں کافی مرد تھے، ڈی جے، مووی والے اور کیٹرنگ والی، مگر آج تو شادی تھی سو آج سر ڈھکنے کی پابندی نہیں تھی۔ حیا ڈانس شروع کریں۔ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی حیا کے پاس آئی اور بھی پر سارے ارمان نکل کر ساری رسمیں کر کے مردانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ اور
یہ کون ہے؟ وہ بہت مصروف انداز میں ارم سے باتیں کرتی، لہجہ بھر کو چونکہ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی جھک کر کسی جیتوں کو مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر سٹول لے رکھی تھی۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا، مگر پھر بھی عجیب بات تھی، اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے جیسے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر واپس دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولی، یہ ایلین ہے۔ ایلین؟ ارے بھائی شہلا بھابھی ہیں، یہ پوری دنیا سے الگ، ان کی 1.5 انچ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشن میں عبایا اور نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی ایلین نہ ہوں تو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ ان کے سیکنڈ کزن کی بیوی تھیں، ابھی سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا، خوب شور و ہنگامہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے روکا اور پھر تیار کردہ ڈانس کو مہارت سے کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں تھک گئے اور خوب تالیاں بجیں تو دونوں ہنستے ہوئے اپنی کرسیوں پر آ گئیں۔ السلام علیکم، شہلا بھابھی بھی اسی میز پر موجود تھیں۔ تم نے ان کو سلام کیا؟ تم نے حیا بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ اور وہ بہت خوش دلی سے ملی۔ امید کرتے ہیں یہ قسط نمبر 3 آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ جاری ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ قسط نمبر 4 میں ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے اور ہمیں جو ہے نا اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔